میرے آقا پاک علیہ السلام نے اس دن حضرت علی پاک کو ایک مقام دیا، ایک مرتبہ دیا، اس کا مقصد کچھ اور ہے کہ حضرت کے دلوں میں بغض عثمان ڈالا جائے۔ یہ محبت علی نہیں ہے، یہ بغض عثمان ہے، یہ مقام ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ مولا نہیں مانتا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ علی وہ ہیں جن کی محبت ایمان ہے، علی وہ ہیں جن کا بغض نفاق ہے، علی وہ ہیں جو مومن اور منافق کی پہچان ہے۔ علی علی کوئی شک نہیں، علی علی ہے۔ علی کا معنی بھی بلند ہے، علی کا معنی بھی بڑا ہے۔ علی کی فتح عثمان پہ تان کرنا یہ بغض صحابہ ہے، یہ اہانت ہے، یہ توہین مصطفیٰ بھی ہے، یہ توہین صحابہ بھی ہے، یہ توہین اس کا میں مددگار ہوں اس کا علی مددگار ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ ایسا نہیں میرے آقا پاک نے مصلی خود دیے، نماز ابو بکر پڑھائیں گے، ہفتے کا دن 5 نمازیں صدیق اکبر میرے حضور حجرہ میں، اتوار کا دن 5 نمازیں مصلی امامت مصطفیٰ خلیفہ اول اور خلافت اول صدیق اکبر کو خود عطا کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت علی پاک خلافت دے کے بیعت کر کے پیچھے نمازیں پڑھ کے مشاورت کر کے ان کی عدالتوں میں فیصلے دے کے ان کو امام بنا کے خود بتا گئے ہیں، خبردار کوئی بعد میں آنے والا کالا پیلا اندر سے کالا باہر سے کالا اگر اعلان کرے کہ خلیفہ اول ابو بکر نہیں ہے، خلیفہ دوم حضرت عمر نہیں ہے، مصطفیٰ مسلط دے گئے حضرت علی نے تینوں کی خلافت کا آپ نے اقرار کیا، بیعت کی، نمازیں پڑھی، عدالتوں میں فیصلے دیے، میرا علی بتا گیا ہے لوگوں پہلے خلیفہ ابو بکر ہیں، دوسرے عمر ہیں، تیسرے عثمان ہیں، چوتھا میرے علی ہے۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لو۔ 18 ذوالحجہ کو عید غدیر منانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میرے آقا پاک علیہ السلام نے اس دن حضرت علی پاک کو ایک مقام دیا، ایک مرتبہ دیا، اس کا مقصد کچھ اور ہے کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے دن عید منائی جائے، خوشی منائی جائے اور لوگوں کے دلوں میں بغض عثمان ڈالا جائے۔ یہ محبت علی نہیں ہے، یہ بغض عثمان ہے، یہ مقام الہ مقام مولا علی پاک کا بیان نہیں ہے، بلکہ بغض حضرت عثمان ہے۔ ہاں یہ حق ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اللہ اونچا بولو۔ میرے نبی نے فرمایا اور برملا فرمایا اور میرے علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا لوگوں جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ ارے جو علی کو مولا نہیں مانتا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ علی وہ ہیں جن کی محبت ایمان ہے، علی وہ ہیں جن کا بغض نفاق ہے، علی وہ ہیں جو مومن اور منافق کی پہچان ہے، علی وہ ہیں کہ جس کے دل میں ان کی محبت ہے وہ مومن ہے، جس کے دل میں ان کا بغض ہے وہ منافق ہے۔ علی پاک کی عظمتیں کیا کہنے، دنیا کے سب سے عالی گھرانے کا نور ہو، اس واسطے ہے نام تمہارا علی 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 کوئی شک نہیں، علی علی ہے۔ علی کا معنی بھی بلند ہے، علی کا معنی بھی بڑا ہے، علی کا معنی ہی عظیم المرتبت ہے۔ علی کے علی ہونے میں نہ شک ہے نہ شبہ ہے نہ انکار ہے، علی کے مولا علی ہونے میں نہ شک ہے نہ شبہ ہے نہ انکار ہے۔ لیکن اس حدیث پاک کو آڑ بناتے ہوئے خلافت صدیق اکبر پہ تان کرنا، خلافت عمر بن خطاب پہ تان کرنا، خلافت عثمان پہ تان کرنا، یہ بغض صحابہ ہے، یہ اہانت ہے، یہ توہین مصطفیٰ بھی ہے، یہ توہین صحابہ بھی ہے، یہ توہین مولا علی پاک بھی ہے۔ لوگوں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کچھ لوگوں نے حضرت علی پاک کے لیے اپنے خدشات کا اظہار کیا تو میرے حضور نے اعلان کیا جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے،
جس کا میں مددگار ہوں اس کا علی مددگار ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا علی کو چھوڑے اور مصطفیٰ کا ہو جائے، علی کو چھوڑے اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جائے۔ مصطفیٰ کا وہ ہے جو مولا علی کا ہے۔ لیکن اس آر کے اندر یہ کہنا کہ وہ خلافت کا اعلان تھا، وہ خلیفہ اول ہونے کا اعلان تھا، وہ خلافت راشدہ میں خلیفہ اول ہونے کا اعلان تھا، یہ بہتان ہے، یہ بہتان ہے، یہ بہتان ہے۔ میرے آقا پاک نے مصلی خود دیے، نماز ابو بکر پڑھائیں گے، ہفتے کا دن 5 نمازیں صدیق اکبر میرے حضور حجرہ میں، اتوار کا دن 5 نمازیں مصلی امامت صدیق اکبر میرے آقا حجرے میں، پیر کا دن نمازیں میرے آقا پاک حجرے اقدس میں، تاجدار کائنات نے مصلی خود دیے ہیں۔ یہ صدیق اکبر کو مصلی دینا یہ اعلان تھا، لوگوں مصطفیٰ خلیفہ اول اور خلافت اول صدیق اکبر کو خود عطا کر کے جا رہے ہیں۔ آج میں حدیث کو زیادہ سمجھوں گا یا قبلہ مفتی صاحب زیادہ سمجھیں گے یا قبلہ پیر صاحب زیادہ سمجھیں گے یا خود مولا علی پاک زیادہ سمجھیں گے؟ اگر ایسا ہوتا یہ خلافت کا اعلان ہوتا تو حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے مولا علی نے یہ حدیث بیان کیوں نہیں کی؟ آپ نے احتجاج کیوں نہیں کیا کہ میرا حق کیوں مارا جا رہا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب کے سامنے حضرت علی نے یہ حدیث کیوں نہیں بیان فرمائی؟ حضرت عثمان کے سامنے آپ نے یہ حدیث کیوں نہیں بیان فرمائی؟ بلکہ معاملہ یہ ہے صدیق اکبر آتے ہیں تو مولا علی پاک بیعت کرتے ہیں، حضرت عمر آتے ہیں تو مولا علی بیعت کرتے ہیں، حضرت عثمان آتے ہیں تو مولا علی بیعت کرتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کا دور خلافت ہے، 5 نمازیں مولا علی مسجد نبوی میں صدیق اکبر کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، ابو بکر کو امام بنایا ہے۔ صدیق اکبر کے بعد حضرت عمر بن خطاب کا دور ہے، 5 نمازیں عمر بن خطاب مسجد نبوی میں پیچھے 5 نمازوں میں مولا علی نے آپ کو امام بنایا ہے۔ حضرت عثمان ذوالنورین کا دور ہے، 5 نمازیں حضرت عثمان غنی کے پیچھے آپ نے خود امام بنایا ہے۔ اگلی بات سنی، حضرت علی حضرت صدیق اکبر کی عدالت ہے، فیصلے علی کر رہے ہیں۔ حضرت عمر کی عدالت ہے، فیصلے علی کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان کی عدالت ہے، فیصلے علی کر رہے ہیں۔ حضرت علی پاک خلافت دے کے بیعت کر کے پیچھے نمازیں پڑھ کے مشاورت کر کے ان کی عدالتوں میں فیصلے دے کے ان کو امام بنا کے خود بتا گئے ہیں، خبردار کوئی بعد میں آنے والا کالا پیلا اندر سے کالا باہر سے کالا اگر اعلان کرے کہ خلیفہ اول ابو بکر نہیں ہے، خلیفہ دوم حضرت عمر نہیں ہے، خلیفہ سوم حضرت عثمان نہیں ہے، تو خبردار کسی کالے کے کالے عقیدے کو مت ماننا۔ مصطفیٰ مصلی دے گئے، حضرت علی نے تینوں کی خلافت کا آپ نے اقرار کیا، بیعت کی، نمازیں پڑھی، عدالتوں میں فیصلے دیے۔ میرا علی بتا گیا ہے لوگوں پہلے خلیفہ ابو بکر ہیں، دوسرے عمر ہیں، تیسرے عثمان ہیں، چوتھا میرے علی ہے۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے 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 اللہ اکبر و کبیرہ۔